السلام علیکم ناظرین، دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ بلی ایک خوفناک کہانی، ایپیسوڈ 10۔ شب بخیر کہہ کر میں لان میں آ کر ہری گھاس پر لیٹ گیا تھا۔ زمین اور کھلا آسمان کس قدر وسعت لیے اپنے اندر دنیا میں ایک اور دنیا، انسان اور بے شمار رب کی تخلیق، کون سی مخلوق کس روپ میں ہے، کون جان سکتا ہے؟ وہ جو نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی، آن سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ خیال آتے ہی میں نے امی کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی مگر امی نے کال ریسیو نہیں کی۔ وہ رات کے 3 بجے سو رہی ہیں ہو شاید، مگر اگلے ہی لمحے امی کی کال تھی۔ خیر خیریت کے بعد دم کروایا اور پرسکون ہو گیا۔ وہ تہجد کے لیے اٹھی ہوں گی۔ میں نے کہہ دیا کہ ایک دوست کی بہن اسپتال میں ہے، اس کے ساتھ رکا ہوں، اس لیے میں ابھی اس وقت تک جاگ رہا ہوں۔ صبح فیکٹری گیا، واپسی 3 بجے تک اسپتال آغا جانی منتظر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب شام 5 بجے تک آئیں گے، شاید آج یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ شام 5 بجے طاہر علیمی ایک باریش بزرگ کے ساتھ آئے۔ بعد مصافحہ طاہر علیمی نے تعارف کروایا۔ وہ جامعہ نعیمیہ میں مدرس تھے اور عامل بھی۔ پیر فرقان صاحب نے آغا جانی سے زیبا کے متعلق معلومات لیں، پھر گویا ہوئے، صبیہ بہن، یہ تمام معاملات مجھے طاہر کی زبانی معلوم ہوئے ہیں اور میں نے موکلات کے ذریعے بھی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ جو عفریت اس وقت بہت طاقتور ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت سے جب تک زیبا کے گلے میں وہ تعویذ تھا تب تک اس نے کوئی جسم اختیار نہیں کیا ہے۔ وہ بلی بلی کے جسم میں رہی ہے یا اب زیبا پر مسلط ہے؟ اس کا وہ بلی کا جسم جہاں دبایا گیا ہے وہ بھی کوئی قبرستان ہے جو مزید بدروحوں کا گڑھ تھا۔ ان کی تمام طاقتیں اب ابیومی کو حاصل ہیں، کسی طرح اس کے جسم کو نظر آتش کرانا ہوگا۔ مگر فرقان صاحب، اس کا بدلہ تو پورا ہو گیا، پھر وہ اس خاندان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ میں نے پوچھا، بیٹا، یہ مخلوقات اور ان کے انتقام نسلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ بچی کی عمر دراز کرے، لیکن اگر وہ زیبا کو مارنے میں کامیاب ہو گئی تب بھی اس کی بد نظر اس خاندان پر رہے گی اور کوئی نہ کوئی بربادی دیکھنی پڑے گی۔ میرے علم کے مطابق بس 1 ہفتہ اور ہے۔ وہ کسی خاص دن کے انتظار میں ہے جب وہ زیبا کی روح کو تعلق اس کے جسم سے بالکل توڑ دے گی۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کا بدلہ آغا جان سے تھا، اس نے زیبا کے شوہر کی جان کیوں لی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، موکلات کی معلومات کے مطابق اس رات رضا نے جب کمرے میں گیا تو زیبا سو رہی تھی۔ اس کو یاد آیا کہ آج زیبا پر جو عملیات آغا جان نے بتائے تھے وہ نہیں کیے، لہٰذا رضا نے وہ عملیات وظائف شروع کیے۔ رضا کے وظائف سے زیبا اٹھ بیٹھی اور اس نے حد درجہ بہکانے کی کوشش کی، مگر رضا کے مستقل پڑھتے رہنے سے وہ مشتعل ہو گئی۔ رضا نے پانی پڑھ کر چھینٹے مارے تو اس کو آگ لگانے لگی اور وہ تڑپنے لگی۔ رضا سے بس یہاں غلطی ہو گئی، محبت میں رضا سے زیبا کی تکلیف برداشت نہ ہوئی اور اس نے عمل روک دیا۔ رضا نے آگے بڑھ کر اس کے جسم زخم دیکھنا چاہے تو وہ اپنے روپ میں ظاہر ہو گئی اور رضا کو شوہر کے ساتھ کوئی عامل سمجھی اور وار پر وار کرنے لگی۔ رضا سنبھل نہیں پایا اور ناگہانی اس عفریت کا شکار بن گیا۔ رضا سنجرانی کی ناگہانی موت کا مجھے دل سے افسوس ہے، محبت نے اس کی جان لے لی، وہ بھی اتنی سفاکی سے۔ تو اب آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں فرقان بھائی؟ میری بچی کی حالت نازک ہے، کچھ کریں۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رونے لگی۔ فرقان صاحب کہنے لگے، بہن، آپ کی بچی کی روح اب اس عفریت کی قید میں ہے، اس کے جسم سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت اثر ہے، مگر ہم لا علم ہیں کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بہن، میں آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا۔ وہ عفریت بے حد قوتوں کی مالک ہے اور اس کی سفاکی کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو۔ وہ پہلے ہی مصر کے جادوگروں کی ملکہ رہی ہے، دیوی مانتے ہیں وہاں کے لوگ اسے۔ اس کا چہرہ بلی اور دھڑ عورت کا ہوتا تھا اور اب بری طاقتوں اور شیطانی عملیات کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ کوشش کر کے سب سے پہلے اس بلی کا جسم نظر آتش کروائیں، شاید اس سے وہ کچھ کمزور پڑے۔ یہ تمام باتیں سن کر مجھے سمیت آغا جانی
کی رہی سہی امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ دلاسا دیتے تو کیسے، مجھے خود بے حد افسوس تھا۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ مرشد فرقان ابا یومی سے نجات دلا سکیں گے، مگر اب کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں اور آغا جانی کئی گھنٹے سناٹے میں بیٹھے رہے۔ اچانک انہیں جیسے کچھ یاد آیا۔ انہوں نے وجاہت کو کال ملائی۔ وجاہت بیٹا آپ کہاں ہیں؟ وہ سکھر میں تھا اور کل کراچی پہنچنے والا تھا۔ وجاہت آپ کراچی نہ آئیں، آپ فیصل آباد جائیں اور خیردین سے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ اس منحوس کا جسم خیردین نے کہاں دفنایا ہے۔ اس کو بکواس کو ذہن میں رکھ کر کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ آیا اور زاہد کا فون نمبر لے لیا گیا۔ تم کسی دن مجھے کال کر لینا، لے جاؤں گا۔ وہاں جا سکتے ہو؟ یار میں گھر سے نوکری سے گھر والا بندہ ہوں، مجھے اتنی دور کے راستوں کا پتہ نہیں، بھٹک گیا تو اور ہم۔ اچھا کل ظہر میں چلو، فری ہو وہاں؟ ہاں مگر 3 بجے کے بعد کا رکھو، فیکٹری سے آنے کے بعد۔ مگر تمہاری چھٹی تو 8 بجے تک ہوتی ہے۔ ہاں مگر میں 4 دن کی چھٹی پر ہوں، اس لیے کل دن میں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتا ہوں۔ مجھے امید بندھ گئی تھی۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ سبب الاسباب ہے۔ کہیں سے ایک در بند ہوتا ہے، وہ 100 راستے کھول دیتا ہے۔ ظلم کی رسی چاہے جتنی دراز ہو، جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو ظلم کو کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ وہ رب رحمان رحیم ہے۔ اس وقت زاہد کا یہاں اس طرح مل جانا شاید قدرت کا ایک اشارہ۔ میں ایک نئی امید کے ساتھ آغا جانی کی طرف روانہ ہوا۔ نرس کہہ رہی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا، بار بار مشین زیبا کو مردہ ظاہر کرتی ہے، کچھ سیکنڈ کے لیے پھر نارمل۔ آپ دعائیں کریں۔ آغا جانی کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، وہ خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں ان کا ہاتھ تھام کے ان کے نزدیک بیٹھا اور زاہد سے ہونے والی تمام گفتگو ان کے گوش گزار کی، مگر آغا جانی کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے منڈلاتے دیکھے۔ میں رات گئے تک تسلی دیتا رہا اور کل عظیم پورہ جانے کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت ٹوٹ چکی تھیں۔ بولیں اذان میاں آپ آرام کیجیے، ہم عبادت کے احاطے میں آخری فریاد کرنا چاہتے ہیں۔ میں اللہ ہماری ممتا کو صبر دے۔ آغا جانی کی اس بات نے مجھے بھی رنج میں مبتلا کر دیا، مگر اندر کہیں امید کا ایک دیا جل چکا تھا۔ عظیم پورہ کا قبرستان۔ وہ دوسرے دن فیکٹری کے بعد ظاہر کو کال کر کے میں نے شاہراہ فیصل بلا لیا اور وہاں سے ہم دونوں ساتھ عظیم پورہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ پہلے ہی آئے ہوئے تھے، باادب بیٹھ گئے۔ میں نے ان کا اور چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ بہت معمولی لباس میں 2 بارہش بزرگ تھے، ایک قدرے چھوٹے لگ رہے تھے، ایک چبوترے پر براجمان تھے۔ اطراف پودے، جھاڑیاں، یہ کچھ جگہ بھی جھاڑیاں صاف کر کے ہی رہنے کے قابل بنائی گئی تھی۔ یہ علاقہ قبرستان سے متصل تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پوسیدہ سی پرانی جھگی، پتھروں اور شاخوں پر الٹی ہوئی پتیلیاں، کچھ کپ، کیتلی۔ رات میں یہ جگہ کس قدر خوفناک لگتی ہوگی، ابھی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ اچانک ایک ہنکار بھرنے کی آواز میرے کانوں کو سن کر گئی۔ یہ آواز ایک بچے کی تھی، اس کی فیملی اسے لائی ہوئی تھی۔ ابا بھائی یا کزنز ہوں گے۔ بابا نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیں، چھوڑنا نہیں۔ ہاں بھائی جلدی جلدی بول، کہاں سے اور کیوں آیا ہے، اس بچے پر کیوں سوار ہے؟ بچہ کوئی 10-12 سال کا تھا، مگر وہ زور اتنا لگا رہا تھا کہ اس کو 4 ہٹے کٹے مرد قابو کیے ہوئے تھے اور وہ سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا، اینٹ رہا تھا اور جلا کر بھسم کر دے۔ میں نہیں رکنے والا، یا تو وعدہ کر کہ اس بچے کی جان چھوڑ دے گا، واپس کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، اب کبھی نہیں آؤں گا، اور جو آیا تو قسم کھا اپنے باپ دادوں کی، مجھے قسم ہے حیان اور مالوکی کی، میں اس بچے پر اب کبھی نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دے شاہ جی۔ ٹھیک ہے، ابھی کے ابھی نکل اس کے جسم سے اور غارت ہو، پھر کبھی آیا تو موقع نہیں دوں گا۔ تیزاب کا ڈرم دیکھ وہ رکھا، اس میں ڈال دوں گا تجھے۔ چل بھاگ خالد صاحب، اگر یہ خبیث آپ کے بیٹے پر دوبارہ آئے تو کچھ مت کرنا، پریشان نہ ہونا، بس مل کے اس کے کپڑے اتار دینا اور جو وقت ہو صبح و شام آدھی رات اس کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دینا، باقی کا کام ہمارا ہے۔ بچے نے درد بھری آوازیں نکالی، اینٹا اور بے ہوش ہو گیا۔ شاہ جی نے پانی منگوایا، کچھ پڑھا اور پانی بچے پر چھڑکا۔ بچہ تازہ دم ہو گیا۔ میں کہاں ہوں ابو جان؟
جی ہم کہاں ہیں؟ شاہ جی زیر لب مسکرائے، کہا بیٹا اب تم ٹھیک ہو؟ بچوں بھائی کو لے کر جاؤ، گاڑی میں بٹھاؤ۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ رکیے گا۔ اس کے بھائی کو بچے لے گئے۔ بچہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر طرف دیکھتا چلا گیا۔ میں یہ دم خود بیٹھا دیکھ رہا تھا، عجیب جن ہیں اور عجیب جن اتارنے کے طریقے، کپڑے اتار کر اگلی میں نکالنے سے جن ڈر جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ تیزاب سے ڈرے گا یار، تیزاب سے تو بچے کا جسم جھلسے گا، جن پر کیا فرق پڑے گا؟ مجھے شاہ جی عجیب مسخرے سے لگنے لگے، بات بات پر مسکرا رہے تھے، اور جن اتنی آرام سے اتار لیے، مذاکرات کتنی آسانی سے کر لیے، 1 گھنٹے میں جن قابو۔ اگر زیبا کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میں اور زاہد مزید قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ شاہ جی خالد صاحب سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا زیادہ سختی سے کام نہ لو، بچہ بہت حساس ہے، نفسیاتی مریض بناؤ گے کیا اسے؟ وہ خود پر جن چڑھا کر اس خول میں چھپ جاتا ہے۔ اب تم پھرتے رہو اس کے لیے خاک چھانتے۔ اس عمر کے بچوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا رویہ ٹھیک کرو، پیار محبت کرو، شفقت سے بات کرو، سارے جن ون اتر جائیں گے۔ خالد صاحب بولے، شاہ جی اس کی ماں والا جن تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔